دی ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ ذرا تصور کریں آپ کی زندگی میں ایک ایسا شخص ہے جو آپ کی ہر سالگرہ یاد رکھتا ہے۔ اچھا ہے۔ وہ آپ کو ہر صبح باقاعدگی سے میسج بھی کرتا ہے اور موقع بے موقع مہنگے تحائف بھی دیتا ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ آپ کی موجودگی سے بوجھل محسوس کرتا ہے۔ وہ تو بہت تکلیف دہ صورتحال ہوگی۔ جی ہاں، وہ یہ سب محض ایک سماجی مجبوری یا کسی ذاتی مفاد کے تحت کر رہا ہے۔ اب اس کے برعکس ایک اور شخص کا تصور کریں جو آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، آپ کا دل سے احترام کرتا ہے، لیکن وہ اپنے کاموں میں اتنا الجھا ہوا ہے کہ بعض اوقات ہفتوں آپ سے رابطہ نہیں کر پاتا۔ صحیح۔ یہ تو رشتوں کا ایک بہت ہی کلاسک مخمصہ ہے۔ بالکل۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا تعلق حقیقت میں زندہ ہے؟ کیا وہ جو بظاہر ایک بہترین روٹین پر چل رہا ہے، یا وہ جس کی بنیاد میں خلوص تو ہے مگر عمل غائب ہے؟ آج ہم رشتوں کی اسی پیچیدہ حرکیات پر بات کر رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک زبردست بحث ہے، اور اس بحث میں میرا موقف بہت واضح ہے۔ میں یہ مانتی ہوں کہ کسی بھی تعلق کی اصل بنیاد، اس کی بقا اور اس کی گہرائی مکمل طور پر انسان کی اندرونی کیفیت، نیت کی صفائی اور انا کی قربانی پر منحصر ہے۔ سب کچھ باطن سے شروع ہوتا ہے اور باطن ہی رشتے کی اصل سچائی طے کرتا ہے۔ دیکھیں، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ خلوص کی اپنی ایک جگہ ہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ محض نیک نیت اور اندرونی احساسات کسی بھی تعلق کو زندہ رکھنے کے لیے قطعی طور پر کافی نہیں ہے۔ اچھا، تو آپ کے نزدیک کیا چیز اہم ہے؟ تعلق ایک مسلسل عملی جد و جہد کا نام ہے۔ یہ وقت دینے، مستقل مزاجی اور رابطے کے تسلسل سے ہی قائم رہتا ہے۔ محبت، احترام یا خلوص اگر عمل کے سانچے میں نہ ڈلے نا، تو وہ محض خیالی تصورات ہیں۔ عمل ارادے سے کہیں زیادہ طاقتور اور ضروری ہے۔ میں سن رہی ہوں کہ آپ عمل پر کتنا زور دے رہے ہیں، لیکن ذرا انسانی نفسیات کی گہرائی میں اتر کر دیکھیں۔ ہمارے اندر ایک قدرتی نظام موجود ہے جسے ہم اوتھینٹسٹی ریڈار یا سچائی کو بھانپنے والی حس کہہ سکتے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ جب کوئی شخص ہمارے ساتھ محض وقت گزارنے کی غرض سے بیٹھا ہو یا کوئی رسم پوری کر رہا ہو، تو ہم اس کے الفاظ سنے بغیر بھی اس کی بے دلی کو محسوس کر لیتے ہیں نا؟ اس کی باڈی لینگویج، اس کی آنکھوں میں چمک کی کمی، اس کا لہجہ، یہ سب اس کے اندرونی سچ کو عیاں کر دیتے ہیں۔ جی، وہ تو ہم محسوس کر لیتے ہیں، لیکن اس لیے میں کہتی ہوں کہ تعلق کا بیج نیت ہے۔ اگر آپ کی نیت میں، آپ کے باطن میں وہ سچائی موجود نہیں ہے، تو آپ کا بیرونی عمل ایک کھوکھلا خول بن کر رہ جاتا ہے۔ آپ کب تک کسی کے سامنے اداکاری کر سکتے ہیں؟ جب تک مشترکہ اقدار جیسے سچائی، دیانت اور خیرخواہی دلوں میں راسخ نہ ہوں، روزمرہ کا ملنا جلنا رشتے کو کوئی مضبوطی نہیں بخشتا۔ آپ کی یہ اوتھینٹسٹی ریڈار والی بات بڑی دلچسپ ہے، لیکن آپ اس انسان کو بالکل نظر انداز کر رہی ہیں جو دل میں تو سچائی اور خیرخواہی کا سمندر لیے بیٹھا ہے، مگر اس کا اظہار نہیں کرتا۔ اظہار ضروری تو ہے، مگر جو جمع کروانی پڑتی ہے۔ آپ نے کہا کہ خلوص کے بغیر عمل کھوکھلا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ عمل کے بغیر خلوص اندھا اور گونگا ہے۔ جب دوسرا شخص مشکل میں ہوتا ہے تو اسے آپ کی اس پوشیدہ خیر خواہی کی ضرورت نہیں ہوتی جو آپ کے دل میں قید ہے۔ بالکل، اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی ہاں، اسے آپ کی عملی موجودگی، آپ کے کندھے اور آپ کے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عمل ہی وہ واحد زبان ہے جسے انسانی دماغ محسوس کر سکتا ہے اور جس سے وہ تحفظ کا احساس اخذ کرتا ہے۔ اچھا، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ رشتوں کو ایک بہت ہی میکینیکل اور مشینی انداز میں دیکھ رہے ہیں؟ جیسے ایک مشین کو چلنے کے لیے روزانہ تیل کی ضرورت ہوتی ہے، آپ انسانوں کو بھی اسی پیمانے پر تول رہے ہیں۔ میں انسانوں کو مشین نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کی دلیل تو یہی کہہ رہی ہے نا، تعلق بنانے کا پہلا مرحلہ محض ایک دوسرے کی موجودگی کو برداشت کرنا یا ایک چیک لسٹ پوری کرنا نہیں ہوتا، یہ ایک دوسرے کے دل تک رسائی حاصل کرنے کا نام ہے۔ ذرا اس بات پر غور کریں کہ ہم کسی پر اعتماد کیوں کرتے ہیں۔ کیا ہم اس پر اس لیے اعتماد کرتے ہیں کہ وہ ہمیں روزانہ صبح گڈ مارننگ کا میسج کرتا ہے؟ گڈ مارننگ کا میسج بذات خود تو نہیں، مگر نہیں، ہم اس پر اس لیے اعتماد کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کی باطنی دیانت کو محسوس کر چکے ہوتے ہیں۔ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص میرے پیٹھ پیچھے بھی میرے لیے وہی سوچے گا جو میرے سامنے سوچتا ہے۔ یہ جو پیٹھ پیچھے کی وفاداری ہے نا، یہ کوئی عمل نہیں ہے جو دوسرا شخص دیکھ رہا ہو، یہ ایک اندرونی کیفیت ہے، ایک کمٹمنٹ ہے۔
معذرت کے ساتھ لیکن میں یہاں آپ سے شدید اختلاف کروں گا۔ فرمائیے۔ آپ جس پیٹھ پیچھے کی وفاداری کو ایک باطنی کیفیت کہہ رہی ہیں وہ بھی دراصل پچھلے بے شمار اعمال کا ہی نتیجہ ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ شخص دیانتدار ہے؟ ظاہر ہے کیونکہ آپ نے اسے ماضی میں سچ بولتے، وعدہ پورا کرتے اور رازوں کی حفاظت کرتے دیکھا ہے۔ یہ تمام کے تمام بیرونی اور عملی اقدام ہیں۔ احترام کوئی ایسا وائی فائی سگنل نہیں ہے جو ایک دل سے دوسرے دل تک خود بخود پہنچ جائے۔ وائی فائی سگنل؟ یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ ہاں نہیں، میرا مطلب ہے کہ یہ خود بخود منتقل نہیں ہوتا۔ احترام کی منتقلی کے لیے آپ کو سننے کی صلاحیت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ بولنا ہی سب کچھ ہے، مگر تعلق دوسرے کو سننے، اسے سمجھنے اور اس کے جذبات کو اہمیت دینے سے بنتا ہے۔ اور فعال طور پر سننا یعنی ایکٹیو لسننگ ایک باقاعدہ عمل ہے جس میں آپ کو اپنا فون سائڈ پر رکھنا پڑتا ہے، آنکھوں میں دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ سب محض دلی جذبات نہیں ہیں، یہ محنت طلب رویے ہیں۔ میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ عملی رویے اہمیت رکھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بس دل میں سوچتے رہیں اور کچھ نہ کریں، لیکن میرا اصرار پھر بھی اسی بات پر ہے کہ ان رویوں کا محرک کیا ہے۔ اگر ہم تعلق کی شروعات سے ذرا آگے بڑھ کر اس کے نبھانے کے مرحلے پر آئیں، جہاں اصل امتحان شروع ہوتا ہے، تو میری دلیل بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ جب دو لوگوں کے درمیان کوئی تعلق بن جاتا ہے تو ظاہری بات ہے غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اختلافات بھی جنم لیتے ہیں۔ بالکل، وہ تو ہر رشتے کا حصہ ہیں۔ تو جب رشتے میں دراڑ آتی ہے تو اسے کیا چیز بچاتی ہے؟ کیا اس وقت وہ آپ کا جذباتی بینک اکاؤنٹ کام آتا ہے؟ نہیں۔ اس نازک موڑ پر جو چیز رشتے کو مکمل تباہی سے بچاتی ہے وہ انسان کے اندر موجود درگزر کا مادہ ہے، اس کی انا کی قربانی ہے۔ درگزر تو ٹھیک ہے، لیکن ذرا سوچیں، میں کیوں پہلے بات کروں یا میری تو غلطی نہیں تھی؟ یہ وہ تکبر ہے جو اچھے خاصے عملی طور پر مضبوط رشتوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ معاف کرنا، دل سے غبار نکالنا، یہ وہ خاموش قلعے ہیں جو رشتے کو بچاتے ہیں۔ اور معافی کوئی ظاہری عمل نہیں ہے، یہ ایک مکمل طور پر باطنی فیصلہ ہے۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ معافی ظاہری عمل نہیں ہے؟ کیونکہ آپ بظاہر کسی کو مسکرا کر کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، لیکن اگر اندر سے آپ نے اسے معاف نہیں کیا نا تو تعلق کبھی بحال نہیں ہوتا۔ باطن ہی سب کچھ ہے۔ اچھا، آپ نے بہت خوبصورتی سے انا اور معافی کا خاکہ کھینچا ہے، لیکن آئیے ذرا اس بات پر غور کریں کہ یہ انا، یہ تکبر اور یہ فاصلے پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ انسانی فطرت ہے یہ۔ انسانی دماغ کے بارے میں نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ دماغ ایمبیگوٹی سے یعنی ابہام سے شدید نفرت کرتا ہے۔ جب دو لوگوں کے درمیان رابطے کا تسلسل ٹوٹتا ہے، جب ایک خاموشی چھا جاتی ہے، تو ہمارا دماغ اس خالی جگہ کو مثبت خیالات سے نہیں بھرتا۔ وہ شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ بالکل، وہ اسے اپنے سب سے برے خوف اور شکوک سے بھرتا ہے۔ اس نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ ضرور میں نے کچھ غلط کیا ہوگا، یا شاید وہ اب مجھے اہمیت نہیں دیتا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے انا جنم لیتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر رشتے میں عملی مستقل مزاجی ہو، اگر آپ روزمرہ کی بنیاد پر حال پوچھ رہے ہوں، تو یہ خاموشی اور یہ ابہام پیدا ہی نہیں ہوتا۔ مطلب آپ کے خیال میں اگر آپ روزانہ بات کر رہے ہیں تو انا کا مسئلہ ہی نہیں آئے گا؟ انا کی دیوار اس وقت کھڑی ہوتی ہے جب رابطے کا پل پہلے ہی ٹوٹ چکا ہو۔ مستقل مزاجی وہ اینٹیں ہیں جو اس دیوار کو بننے ہی نہیں دیتی۔ لہٰذا معافی مانگنے کی نوبت ہی تب آتی ہے جب آپ نے عملی طور پر رشتے کو وقت دینا چھوڑ دیا ہو۔ موجود رہنا کسی بھی جذباتی معافی سے بہت زیادہ مؤثر حکمت عملی ہے۔ مجھے آپ کی اس دلیل میں ایک بہت بڑا خلا نظر آ رہا ہے۔ آپ یہ فرض کر رہے ہیں کہ مستقل رابطے اور عملی موجودگی سے غلط فہمیاں پیدا ہی نہیں ہوتی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہم اپنے ارد گرد ایسے بے شمار رشتے نہیں دیکھتے جہاں لوگ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، روزانہ ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں، بظاہر ہر خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک سرد جنگ جاری ہوتی ہے؟ یہ تو ہے جسے ہم ڈیڈ بیڈ روم یا ڈیڈ ریلیشن شپ کہتے ہیں۔ جی ہاں، وہ ظاہری طور پر سارے فرائض نبھا رہے ہیں، عملی طور پر موجود ہیں، لیکن اندر سے ان کے دل ایک دوسرے کی طرف سے سیاہ ہو چکے ہیں۔ آپ اس کو کیا نام دیں گے؟ کیا یہاں رابطے کی کمی ہے؟ نہیں، یہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے باطنی طور پر ایک دوسرے کو قبول کرنا چھوڑ دیا ہے۔ دل میں بات رکھنا زہر ہے۔ اگر ایک انسان روزانہ آپ کے ساتھ چائے پی رہا ہے لیکن اس کے دل میں آپ کے لیے تلخی بھری ہے تو وہ تعلق ایک زندہ لاش ہے۔
بیرونی موجودگی کبھی بھی باطنی تلخی کا مداوع نہیں کر سکتی۔ اصل جیت جھکنے میں ہے، اور جھکنا جسم کا نہیں، روح کا عمل ہے۔ اچھا، جو صورتحال آپ بیان کر رہی ہیں، جہاں لوگ ایک چھت کے نیچے اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں، یہ واقعی ایک تلخ حقیقت ہے۔ لیکن کیا یہ محض باطنی خرابی کا نتیجہ ہے، یا اس کی جڑیں بھی کسی عملی رویے میں پیوست ہیں؟ میرے نزدیک تو یہ باطنی خرابی ہے۔ میں ذرا مختلف سوچتا ہوں۔ جب لوگ ایک ساتھ رہتے ہوئے بھی دور ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ان کے دل اچانک سے سیاہ ہو گئے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارنا چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ وہ ایک ہی کمرے میں ہوتے ہیں، لیکن ایک شخص ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے اور دوسرا موبائل فون سکرول کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو آج کل ہر گھر کی کہانی ہے۔ جی، اور یہ موجودگی نہیں ہے۔ اسے آپ فزیکل پراکسیمٹی تو کہہ سکتی ہیں، مگر یہ عملی جڑاؤ نہیں ہے۔ اور چونکہ آپ نے فون اور سکرینز کا ذکر ضمناً چھیڑ ہی دیا ہے، تو آئیے اس کو دور حاضر کے چیلنجز کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ آج ہم سب بظاہر ہمہ وقت کنیکٹڈ ہیں، ہم ہر وقت ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن پھر بھی تنہائی کا شکار ہیں۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ ہمارا عمل، یعنی جس طرح ہم رابطہ کر رہے ہیں، وہ بنیادی طور پر غلط ہے؟ بالکل، اور یہی تو میرا سب سے بڑا نقطہ ہے۔ ہم کنیکٹڈ ہیں مگر کنیکٹڈ نہیں ہیں۔ ہم نے بیرونی رابطے کے ٹولز تو ایجاد کر لیے، ہم نے فاصلے سمیٹ لیے، لیکن ہم نے دل کو نرم رکھنا چھوڑ دیا۔ جدید دور میں رشتوں کا بحران دراصل ایک روحانی بحران ہے۔ وہ جو اسکرین پر ایک لائک یا کامنٹ ہے نا، وہ دل سے نہیں جڑا ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ واٹس ایپ پر ایک فارورڈ میسج بھیج دینا کافی ہے، کیونکہ ہم نے عمل تو کر دیا نا۔ ظاہری طور پر تو کر دیا۔ جی، آپ کے اصول کے مطابق تو رابطہ قائم ہے، لیکن حقیقت میں وہ تعلق کھوکھلا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس عمل کے پیچھے وہ جذبہ، وہ نیت اور وہ خلوص غائب ہے جو پہلے کبھی ایک ہاتھ سے لکھے گئے خط میں ہوتا تھا۔ مسئلہ رابطے کے ذرائع کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نیتوں میں وہ گہرائی نہیں رہی۔ جب تک ہم دلوں کو صاف نہیں کریں گے، ٹیکنالوجی چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، ہم اندر سے تنہا ہی رہیں گے۔ آپ اسے روحانی بحران کہہ رہی ہیں، لیکن میں اسے جدید دور کی جنک فوڈ نفسیات کہتا ہوں۔ جنک فوڈ نفسیات یہ کیا ہے؟ دیکھیں، جس طرح جنک فوڈ کھانے سے آپ کا پیٹ تو بھر جاتا ہے، آپ کو وقتی طور پر ڈوپامائن کا کک بھی ملتا ہے، لیکن آپ کے جسم کو کوئی غذائیت نہیں ملتی اور وہ اندر سے کمزور ہونے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح سوشل میڈیا پر کیا گیا رابطہ ایک سطحی عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے ہی نہیں جس کی میں وکالت کر رہا ہوں۔ اچھا، تو آپ اس کو عمل مانتے ہی نہیں ہیں؟ بالکل نہیں۔ سوشل میڈیا کے لائکس اور کمنٹس آپ کو تعلق کا ایک جھوٹا احساس دیتے ہیں۔ یہ آپ کے جذبات کو اوور فلو تو کر رہے ہیں، لیکن رشتے کو وہ حقیقی دھوپ، وہ توجہ اور وہ وقت نہیں دے رہے جس سے تعلق کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ یہ عمل کی خامی ہے، نیت کے نہیں۔ لوگ نیت کے برے نہیں ہیں، وہ محض ایک ایسے ڈیجیٹل سراب کا شکار ہیں جس نے انہیں یہ باور کرا دیا ہے کہ ایک ایموجی بھیجنا اصل میں وقت دینے کے مترادف ہے۔ جب تک ہم اس عملی توازن کو واپس نہیں لاتے اور لوگوں کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کر وقت نہیں گزارتے، کوئی بھی اندرونی خلوص ہمیں اس تنہائی سے نہیں نکال سکتا۔ یہ بڑی دلچسپ تشبیہ ہے کہ سوشل میڈیا رشتوں کے لیے جنک فوڈ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بظاہر نظر آنے والا عمل دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ جی، اگر وہ سطحی ہو۔ اب اگر ہم اس بظاہر نظر آنے والے عمل یا دھوکے سے نکل کر رشتوں کی ایک اور جہت کی طرف چلیں، جہاں طاقت یا اختیار کا توازن یکساں نہیں ہوتا، میں خاص طور پر ان رشتوں کی بات کر رہی ہوں جیسے والدین اور اولاد کا رشتہ یا استاد اور شاگرد کا رشتہ، یہاں تو عملی برابری کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ صحیح، وہ ایک درجہ بندی والے رشتے ہوتے ہیں۔ بالکل، کیا یہاں بھی محض آپ کا عمل ہی سب کچھ ہے؟ ذرا سوچئے، ایک استاد کلاس میں بہت سخت ہے، وہ بچوں کو ڈانٹتا بھی ہے اور کڑا ڈسپلن بھی نافذ کرتا ہے۔ بظاہر اس کا عمل بہت سخت اور روکھا ہے، لیکن طالب علم پھر بھی اس کی عزت کرتے ہیں اور اسے سیکھتے ہیں، کیونکہ طالب علم کا وہ آتھینٹسٹی ریڈار جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، وہ محسوس کر لیتا ہے کہ اس سختی کے پیچھے استاد کی نیت خالص ہے، وہ ہماری بھلائی چاہتا ہے۔ یہاں عمل منفی لگ رہا ہے، لیکن باطنی سچائی اس تعلق کو مضبوط کر رہی ہے۔
آپ نے بہت ہی اہم رشتوں کی مثال دی ہے، لیکن میں اس استاد اور شاگرد یا والدین اور اولاد کی حرکیات کو بالکل مختلف انداز میں پڑھتا ہوں۔ وہ کیسے؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ استاد کا باطنی خلوص اس کی سختی کو چھپا لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ استاد کا خلوص تب تک بچوں تک نہیں پہنچتا جب تک وہ اپنے عمل سے اسے ثابت نہ کرے۔ فرض کریں ایک استاد دل میں تو بچوں کے لیے بہت خلوص رکھتا ہے، لیکن وہ کبھی کلاس میں وقت پر نہیں آتا، اپنا لیکچر تیار کر کے نہیں لاتا، یا بچوں کو سوال پوچھنے کا عملی موقع نہیں دیتا۔ کیا بچے صرف اس کی پوشیدہ نیت کی بنیاد پر اس کا احترام کریں گے؟ ظاہر ہے لیکچر تو تیار کرنا پڑے گا، لیکن ہرگز نہیں کریں گے۔ اور جہاں تک والدین کی بات ہے، یہ تو نفسیات کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ بچے محبت کو صرف ایک ہی ہجے سے پہچانتے ہیں، اور وہ ہے ٹائم، یعنی وقت۔ 7 سال کے بچے کو آپ یہ نہیں سمجھا سکتے کہ بیٹا میں تمہارے مستقبل کے لیے دن رات کام کر رہا ہوں، میری نیت بہت صاف ہے۔ کیا آپ اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا نہیں؟ والدین کا اپنے بچوں کی تربیت کرنا، ان کے مسائل سننا، ان کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ ایک مکمل طور پر عملی پروجیکٹ ہے۔ سختی اور نرمی کا توازن پیدا کرنا روزمرہ کے رویوں کی وہ باریک تراش خراش ہے جسے آپ صرف دل کی کیفیت کہہ کر نظر انداز نہیں کر سکتی۔ دیکھیں، میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ والدین کو بچوں کو وقت نہیں دینا چاہیے یا استاد کو لیکچر تیار نہیں کرنا چاہیے۔ میرا زور ہمیشہ سے اس بات پر ہے کہ ان تمام اعمال کی روح کیا ہے۔ عمل تو جسم ہے اور نیت اس کی روح کے بغیر جسم محض ایک لاشا ہوتا ہے۔ لیکن جسم کے بغیر روح بھی تو دنیا میں کوئی وجود نہیں رکھتی۔ بات وہ نہیں ہے۔ عدم برداشت، مفاد پرستی، تکبر اور حسد، یہ وہ باطنی بیماریاں ہیں جو کسی بھی تعلق کی عظیم الشان دیوار کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ آپ ایک بچے کو دن میں 10 گھنٹے دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اندر سے فرسٹریٹڈ ہیں، اگر آپ اس بچے کو ایک بوجھ سمجھ رہے ہیں، تو وہ بچہ آپ کی موجودگی سے خوشی نہیں بلکہ ایک عجیب سا دباؤ محسوس کرے گا۔ یہ بات تو آپ کی کسی حد تک ٹھیک ہے۔ اس لیے میں بار بار اس نقطے پر واپس آتی ہوں کہ رشتوں کا آغاز، ان کا نبھانا اور ان میں پیدا ہونے والی دراریں، یہ سب کے سب مراحل بلاخر اس مقام پر آ کر طے پاتے ہیں کہ ایک انسان کے اندر کتنی گنجائش ہے، وہ کتنا معاف کر سکتا ہے، وہ کس حد تک اپنی ذات کے خول سے باہر نکل کر دوسرے کو دل سے قبول کر سکتا ہے۔ اور یہ فیصلہ مکمل طور پر ایک اندرونی جنگ کا لمحہ ہوتا ہے۔ میں آپ کی اس اندرونی جنگ کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا۔ واقعی اپنے اندر گنجائش پیدا کرنا ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، لیکن اگر ہم حقائق پر بات کریں تو وہ گنجائش بھی ہوا میں معلق نہیں رہ سکتی۔ مطلب یہ کہ اگر آپ نے کسی کو دل سے معاف کر دیا ہے لیکن آپ اس کے پاس جا کر بات نہیں کرتی، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسکراتی نہیں ہیں، تو آپ کی اس باطنی معافی کا اس شخص کے لیے کیا فائدہ؟ آپ بار بار روح اور جسم کی بات کر رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ انسانی رشتے دھاگوں کی چادر کی مانند ہے۔ یہ چادر تب تک گرمائش نہیں دیتی جب تک ہر دھاگا دوسرے کے ساتھ عملی طور پر مضبوطی سے گندھا ہوا نہ ہو۔ اگر آپ رشتے کو صرف احساس کی سطح پر رکھیں گی تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کے پاس کسی نہایت خوبصورت اور نایاب پھول کا بیج تو موجود ہے، لیکن آپ اسے کبھی زمین میں بوتے ہی نہیں، اسے پانی ہی نہیں دیتے۔ وہ بیج آپ کی جیب میں پڑا پڑا گل سڑ جائے گا۔ رشتے محض دعووں اور باطنی خیالات سے نہیں بنتے، وہ رویوں سے زندہ رہتے ہیں، مستقل مزاجی سے پروان چڑھتے ہیں اور وقت کی کھاد سے مضبوط ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے اس موضوع کے ہر پہلو کو بڑی تفصیل سے کھنگالا ہے۔ اگر ہم اس طویل اور فکر انگیز مکالمے کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو میرا نقطہ نظر آج بھی اسی ٹھوس حقیقت پر کھڑا ہے کہ تعلق کی گہرائی، اس کی سچائی اور اس کا حسن انسان کے باطن کی پیداوار ہیں۔ صحیح۔ دل کا نرم ہونا، خلوص، نیت کی پاکیزگی اور اپنی انا کو مٹا دینے کا حوصلہ ہی وہ اصل طاقتیں ہیں جو کسی بھی رشتے کو طوفانوں میں، غلط فہمیوں میں اور فاصلوں میں بھی قائم رکھتی ہیں۔ عمل یقیناً ضروری ہے، لیکن عمل ہمیشہ نیت کا تابع ہوتا ہے۔ تعلق ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری سب سے پہلے انسان اپنے ضمیر، اپنی روح اور اپنے دل کے سامنے پوری کرتا ہے۔ اور میں اپنی بات کا خلاصہ اس طرح کروں گا کہ محض خلوص اور نیک تمنائیں کسی رشتے کو سرد مہری سے بچانے کے لیے کافی نہیں۔ تعلق بنانا اگر ایک باطنی فیصلہ ہے تو اسے نبھانا اس سے بھی بڑا اور کٹھن عملی فن ہے۔ عملی فن۔ جی، اور یہ فن روزمرہ کے رویوں، مستقل مزاجی، ہمدردی سے سننے اور مسلسل موجود رہنے کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ وہ پانی اور وہ دھوپ ہے جس کے بغیر بہترین نیتوں کا پودا بھی مرجھا جاتا ہے۔
وقت دینا، مشکل میں ساتھ کھڑا ہونا اور رابطے کو ٹوٹنے نہ دینا محض ارادے سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ اعمال ہی وہ واحد سچائی ہیں جو دوسرے انسان تک پہنچتے ہیں۔ اس تمام بحث کے باوجود ہم دونوں کم از کم اس بات پر پوری طرح متفق نظر آتے ہیں کہ انسانی رشتے محض وقت گزاری یا الفاظ کا ہیر پھیر نہیں ہیں، ہے نا؟ بلکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اور ایک مقدس امانت ہے۔ بالکل، اس پر ہمارا 100% اتفاق ہے۔ چاہے وہ ایک استاد اور طالب علم کا رشتہ ہو، دوستوں کا بے غرض ساتھ ہو، یا والدین اور اولاد کے درمیان محبت اور تربیت کا کٹھن سفر، دونوں صورتوں میں یہ زندگی کا سب سے بڑا حسن بھی ہے اور ایک مسلسل امتحان بھی۔ بالکل درست۔ اور یہ مکالمہ دراصل ہم سب کو یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے رویوں، اپنے رویوں کے پیچھے چھپی نیتوں اور ان نیتوں کو ظاہر کرنے والے اعمال کا گہرائی سے جائزہ لیں۔ زندگی کے اس طویل سفر میں انسانی نفسیات کی پیچیدگی کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی ایک نظریہ، کوئی بھی ایک فارمولا شاید اکیلے کام نہ آئے۔ دونوں کی اپنی اپنی جگہ مسلمہ اہمیت ہے۔ جی ہاں، اور ہم اپنے سننے والوں پر یہ فیصلہ چھوڑتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے تجربات، اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کی روشنی میں خود اس بات پر غور کریں۔ کیا آپ کے رشتے محض دلی جذبات اور خلوص کے سہارے زندہ ہیں، یا پھر ان کی بقا کا اصل راز آپ کی مسلسل عملی جد و جہد، وقت کی قربانی اور رویوں میں پوشیدہ ہے؟ یہ یقیناً ایک ایسا بنیادی سوال ہے جو ہمیں روزانہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ رشتے ہی ہماری زندگی کا اصل سرمایہ ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور اسی خیال کے ساتھ ہم آج کے اس فکری مکالمے کو اس شاندار اور یادگار جملے پر ختم کرتے ہیں جو یقیناً دیر تک ہم سب کے ذہنوں میں گونجتا رہے گا۔ جو تعلق بنانا جانتا ہے وہ دل جیت لیتا ہے، اور جو نبھانا جانتا ہے وہ دلوں میں رہتا ہے۔ آپ کے دلوں اور آپ کے رشتوں کے نام۔ آج کے لیے اتنا ہی۔